بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں احد کے میدان میں، اور یہ وہی احد کا میدان ہے جہاں پر غزوہ احد لڑی گئی۔ اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہاں پر کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کس طرح احد کی جو جنگ ہے وہ لڑی گئی اور مسلمانوں کو کیوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، آج آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے واقعات سے میں روشناس کرا سکوں۔ ناظرین، جب کفار کو غزوہ بدر میں بدترین شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ انہوں نے 1 سال مکمل تیاری کی اور 5 شوال 3 ہجری کو دوبارہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور مسلمانوں کی طرف دوبارہ انہوں نے لشکر اندازی کی۔ جب اس بات کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد میں رک کر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ اس جگہ پر تقریباً 300 منافقین واپس چلے گئے، یہ اعتراض کر کے کہ ہمارا آپ سے یہ عہد ہوا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے، ہم باہر نکل کر جنگ و قتال نہیں کریں گے۔ اس پر عبداللہ ابن ابی سرور 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 700 صحابہ کرام کو لے کر اس جگہ غزوہ احد والی جگہ پر تشریف فرما ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لے کر اس جگہ پر پہنچے تو یہ جو آپ سامنے چھوٹی سی پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس لیے جبل رمات کہتے ہیں۔ یہ جبل رمات ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹریٹجی کے مطابق 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کچھ بھی ہو آپ نے میرے حکم کے بغیر اس سے نیچے نہیں اترنا۔ یہ بالکل سامنے یہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے یہ جبل ابی رمات ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ بالکل سامنے ہے جبل احد کے، اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں یہ سامنے اس کے بالکل یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے بیسیکلی۔ اس پہاڑی کے اوپر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ اس وقت موجود ہیں جبل رمات کے اوپر۔ تو اس پہاڑی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کچھ بھی ہو آپ نے میری حکم کے بغیر یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ تو جنگ جاری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی کے مطابق 50 لوگوں کا دستہ یہاں پر پہرا دے رہا تھا اور کفار کسی صورت بھی یہاں پر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ پہاڑی سب سے اونچی تھی، اور جب بھی کفار کا دستہ قریب آتا تو یہ لوگ یہاں تیروں سے اور پتھروں سے ان کے اوپر بارش کرتے تو وہ پسپا ہو جاتے۔ تو تقریباً جنگ جیت چکے تھے تو کفار پسپا ہو گئے۔ جب کفار واپس چلے گئے تو یہاں پہ جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ تھے جو 50 صحابہ کرام تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں نیچے اتر کر جو مال غنیمت ہے اسے اکٹھا کرنا چاہیے اور اکٹھا کرنے میں صحابہ کرام کی مدد کرنی چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام نے اس کے خلاف بھی بات کی، لیکن ان کی آپس میں یہ بات تھی بیسیکلی کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم تھا وہ جنگ کے دوران تھا کہ جنگ کے دوران ہم نے نیچے نہیں اترنا۔ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور کفار پسپا ہو چکے ہیں، کفار بھاگ چکے ہیں، تو ابھی ہمیں نیچے اتر کر مسلمانوں کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو مال غنیمت ہے اسے اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو تقریباً 42 کے قریب صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ جب وہ نیچے اتر گئے تو باقی صرف 7 سے 8 لوگ اس پہاڑی کے اوپر موجود تھے۔ جب یہ چیز خالد ابن ولید نے دیکھی، خالد ابن ولید یہ وہ صحابی ہیں جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو خالد ابن ولید نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے 100 گھوڑوں کے ساتھ واپس موڑ کر حملہ کیا اور اس پہاڑی کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو صحابہ کرام اس کے اوپر موجود تھے ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس پہاڑی کے اوپر جب قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہو گیا۔ اور یہ نیچے یہ دیکھیں یہ جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پر جنگ چل رہی تھی، اور تقریباً یہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام اس وقت شہید ہو گئے کہ جب صحابہ کرام کے اوپر مشکل وقت آ گئی اور اس پہاڑی کے اوپر جو کفار تھے ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت یہ جو سامنے آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے اسی باؤنڈری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ تو جب کفار نے اس پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس جگہ پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور اس کے بعد کفار کا اس پہاڑی پر قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اس پہ شکست اٹھانا پڑی۔ یہ دیکھیے یہ وہ پہاڑی ہے
جبل رمات، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر تقریباً 50 لوگوں کی 50 تیر اندازوں کی یہاں ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے کسی صورت نیچے نہیں اترنا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی اور نیچے اتر آئے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے جو 70 کے قریب صحابہ کرام تھے وہ اس غزوہ میں شہید ہو گئے، اور اسی جگہ پر وہ مدفون ہے۔ یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اسی باؤنڈری کے اندر وہ تمام صحابہ کرام کی قبور بھی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ باؤنڈری ہے جس میں جو سر فہرست ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی جگہ مدفون ہے، جو سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان سے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں، اور یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ شہداء کرام کی مسجد ہے، اور مسجد شہداء اس کا نام ہے، اور یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں شاپنگ کے لیے چھوٹے موٹے سٹالز بھی مل جائیں گے آپ کو، تسبیحیں، جائے نماز، کھجوریں وغیرہ، تو یہ لوگ بھی یہاں پہ ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان عورتیں اور مرد حضرات یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہ واقعہ غزوہ احد کا کس طرح رونما ہوا وہ سارا یہاں آ کے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعہ سارا کس طرح سے وہ واقعات تھے، کس طرح سے وہ جنگ لڑی گئی۔ اور یہ دیکھیں، یہ لائن میں بیٹھی ہوئی ہیں پرچیزنگ کے لیے، اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی لے سکتے ہیں اپنے۔ تو یہ وہ آج کی زیارت تھی جو میں نے آپ کو کرائی ہے۔ دیکھیں، یہ سامنے جو آتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ احد کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میں قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ وہ آتا ہے جہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو اگر چاہوں تو سونے کا کر دوں، اس پہاڑ کو۔ اور یہ پہاڑ مدینہ منورہ کی شان ہے، مدینہ منورہ کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا ہے یہ پہاڑ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور جب بھی آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو اس زیارت پہ اس کو ضرور کریں آ کر۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ واقعی صحابہ کرام کس طرح اس وقت لڑتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ بھی وہی ہے، پہاڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ حالانکہ یہاں پر نام لکھنے کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوائے اس کے کہ یہ جو زیارت ہے اس کو گندہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔